اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ یہی پیغمبر اسلام کے پیارے نواسوں کی شہادت سے اسلامی ماہ کا آغاز اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے سے اسلامی سال کا خاتمہ یعنی کہ 18 یا 19 جولائی کو چاند نظر آتے ہی ماہ محرم کا آغاز ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم 28 یا 29 جولائی کو ہوگی۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے عراق کی راجدھانی بغداد سے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور ریگستان کی تپتی دھرتی کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین سمیت 72 ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں و ساتھیوں کے ساتھ جس طرح یزیدی فوج سے سامنا کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک انوکھی مثال ہے۔ آپ نے اپنے مذہب اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے و ہنساتمک سوچ کو پراجت کرنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ نے سر نہیں جھکایا اس ظالم کے آگے اور سر کٹا دیا۔ آپ نے اپنے دین کی خاطر اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ برائی کے خلاف یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی۔ اس میں ایک طرف اس وقت کا حکمران یزید اور اس کی ہزاروں کی سنکھیا میں فوج جس میں ہاتھی، گھوڑے، تیر اور تلوار سمیت جنگ کا سارا ساز و سامان تھا، وہیں دوسری طرف نہت تھے حضرت امام حسین کے 72 ساتھی جس میں 6 ماہ کے ننھے علی اصغر و مہلائیں بھی شامل تھیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان سے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ برائی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ آپ شہید ہو کر بھی جنگ جیت گئے اور یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ برائی، زیادتی، انیائے، ساماجک و دھارمک کرتیوں کے برد آواز بلند کرنے، انسانیت کو بڑھاوا دینے و اپنے وطن کی جمی اور اپنے لوگوں کو ہر طرح کی برائی سے آزاد کرانے کا سبق بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت دے گئی۔ کربلا کی شہادت سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں امام حسین کے بتائے طریقوں اور راستوں پر چلتے ہوئے برائیوں سے لڑنا ہوگا۔ اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے، نماز روزوں کی پابندی کرتے ہوئے، جوئے، شراب، چوری، زنا، لڑائی جھگڑے، بغض، حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی اپنے وطن کا وفادار رہ کر اس کے سنویدھان پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ دوستو، ہمیں حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، کبھی بھی برائی کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا ہے۔ دوستو، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمیں کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں لیکن کبھی بھی کسی بھی برائی کا ساتھ نہیں دے کر ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیشہ سچے انسان کی جیت ہوتی ہے۔ آپ یہیں دیکھ لیں، کربلا کے میدان میں سچ جیت گیا اور یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ یزید کا نام لیوا آج کوئی بھی نہیں ہے اور امام حسین کے نام لینے والے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ یہیں سے ایک سیکھ لے سکتے ہیں۔ برائی سے آزاد کرانے کا سبق بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت دے گئی ہے۔ کربلا کی شہادت سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں امام حسین کے بتائے طریقوں اور راستوں پر چلتے ہوئے برائیوں سے لڑنا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جس کا نام روز عاشورہ ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ بڑا ہی عظمت و فضیلت والا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑی پر پہنچی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں۔ یہی وہ دن ہے حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہی وہ دن ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو سر بلند فرمایا۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھنا چاہیے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ یعنی 3 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ قل هو اللہ کی سورہ پڑھے، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بھی انتہا نعمتیں ملیں گی۔ 9ویں اور 10ویں محرم دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھے، اور اس روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ مسلم شریف۔ عاشورہ کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے عمل ہیں، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1 ہے روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نماز نفل پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا، نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، نمبر 8 غسل کرنا، نمبر 9 سرما لگانا، نمبر 10 ناخن تراشنا۔ روز عاشورہ کو یہ 10 کام کرنا بہت اچھا بتایا گیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 اور کام ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ یہ کون سے ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ نمبر 1 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 2 دشمنوں سے ملاپ کرنا، نمبر 3 دعا عاشورہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ محرم کے 10 دنوں تک خصوصاً عاشورہ کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرینی پر یا پلاؤ پر شہدائے کربلا کی فاتح دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ لیکن دوستو، عاشورہ کے دن پلاؤ پکانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے حرام و ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے عاشورہ کے دن پلاؤ پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے کشتی میں سے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو گیہوں، جو مسور، چنا دال، پیاز، 7 قسم کے غلے موجود تھے، آپ نے ان 7 اناجوں کو ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا تھا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا ہے کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طبیخ الحبوب کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی اصل دلیل یہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ہے۔ القلیوبی۔